بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بھی ماہ سفر کے متعلق عام لوگوں کے ذہن میں مختلف خیالات جمے ہوئے ہیں۔ بعض ماہ سفر میں شادی بیاہ اور دیگر پرمسرت تقریبات منعقد کرنے اور اہم امور کا افتتاح اور اقتداء کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں سفر میں کی ہوئی شادی صفر ہوگی، اور اس کی وجہ عموماً ذہنوں میں یہی ہوتی ہے کہ سفر کا مہینہ نازک، نامبارک اور منحوس مہینہ ہے۔ چنانچہ سفر کا مہینہ گزارنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر ربیع الاول کے مہینے سے اپنی تقریبات شروع کرتے ہیں۔ اس وہم پرستی کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، یہ محض باطل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ سفر کے متعلق باکثرت مصیبتیں اور بلائیں نازل ہونے کا جو اعتقاد اوپر نقل کیا گیا ہے، اس کی بنیاد پر بعض مذہبی لوگوں نے بھی اس ماہ کو مصیبتوں اور آفتوں سے بھرپور قرار دیا ہے، حتیٰ کہ لاکھوں کے حساب سے آفات و بلیات کی نازل ہونے کی تعداد بھی نقل کر دی گئی ہے۔ اور اسی پر اتفاق نہیں بلکہ جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کو بھی اسی ماہ میں مبتلا مصیبت ہونا قرار دیا ہے۔ جب بنیادی طور پر ماہ سفر میں مصیبتوں اور آفتوں کا نازل ہونا ہی باطل نہیں ہے اور جہلیت یا اللہ کا ایجاد کردہ نظریہ ہے، حضور اقدس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بالکل بے اصل اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اس پر جو بنیاد بھی رکھی جائے گی وہ بالکل باطل اور غلط ہی ہوگی۔ دوسرا مہینہ سال میں سفر کا ہونا ہے۔ یہ مہینہ نزول بلا کا ہے۔ تمام سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 9,20,000 بلائیں خاص ماہ سفر میں نزول کرتی ہیں۔ آدم صفی اللہ سے لغزش ہوئی تو اسی مہینے میں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں ڈالے گئے تو اول تاریخ سفر کی تھی۔ حضرت ایوب جو مبتلا بلا ہوئے تو اسی مہینے میں ہوئے۔ حضرت زکریا، یحییٰ، جرجیس، یونس اور حضرت محمد سیدنا نبی علیہ السلام سب مبتلا بلا اسی مہینے میں ہوئے۔ حضرت حابیل بھی شہید اسی مہینے میں ہوئے۔ یہ تمام باتیں محض غلط، بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ قرآن و حدیث، صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین اور سلف الصالحین، کسی سے بھی ان کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاف اور واضح ارشادات کے ذریعے زمانہ جاہلیت کے توہمات اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام باطل خیالات اور سفر کے متعلق وجود میں آنے والے تمام نظریات کی تردید اور نفی فرما دی ہے، اور ساتھ ہی عرب کے دور جاہلیت میں جن جن طریقوں سے نحوست، بدفعلی اور بدشگونی لی جاتی ہے، ان سب کی بھی مکمل نفی فرمائی اور مسلمانوں کو ان تمام تہمات سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے اور نظریہ کو باطل قرار دیا، یعنی بذات خود ایک شخص کی بیماری بڑھ کر دوسرے کو نہیں لگتی، بلکہ بیمار کرنا نہ کرنا قادر مطلق کے اختیار میں ہے۔ وہ جسے چاہے بیمار کرے اور جس کو چاہے بیماری سے محفوظ رکھے۔